دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کی، جو کہ اس وقت ایک جیٹ طیارے سمیت اربوں روپے کے اثاثوں کے مالک اور بڑے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وہ صرف 750 روپے ماہانہ پر کام کرتے تھے۔ جہانگیر ترین 4 جولائی 1953 کو مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 22 سال کی عمر میں امریکہ سے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان واپس آئے اور سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری کی، جہاں انہیں صرف 705 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے بعد ایک بینک میں 3 سال ملازمت اختیار کی۔ 1978 میں ملتان میں ڈیرے ڈال دیے۔ MBA ہونے کے باوجود لودھرا میں اپنے والد کے فارم میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جہانگیر ترین نے والد کو کاشتکاری کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا۔ والد نے بیٹے کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے کاشتکاری میں لگا دیا۔ جہانگیر ترین کو اس وقت پاکستان کا جدید ترین کاشتکار نہ کہنا بھی زیادتی ہوگی۔ وہ 3 دفعہ آسٹریلیا صرف کاشتکاری سیکھنے گئے۔ جہانگیر ترین نے اپنے ملازمین کو عذر حاضرہ کی تمام سہولیات فراہم کی۔ 1997 سے لے کر 1999 تک وہ پنجاب ٹاسک فورس کے سربراہ رہے۔ 1990 کی دہائی تک جہانگیر ترین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جہانگیر ترین پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اس کی شوگر میلوں سے 60,000 ٹن پیداوار ہوتی ہے اور یہ ٹریڈنگ کارپوریشن کے سب سے بڑا کنٹریکٹر بھی ہیں، جس سے 15 بلین کی سرمایہ کاری سے IPP پلانٹ لگائے۔ جنرل مشرف کے دور حکومت میں جب جہانگیر ترین وزیر بنا تو اس نے اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ مشرف دور میں جس طرح آٹے اور چینی کا بحران آیا شاید کبھی بھی نہ آیا ہو۔ چینی بلیک میں بھی 120 روپے کلو تک ملتی تھی، وہ بھی 44 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کر۔ اس کی بنیادی وجہ شوگر میل مالکان کی ذخیرہ اندوزی تھی۔ مشرف دور میں چینی 20 روپے فی کلو سے 120 روپے فی کلو تک پہنچ گئی تھی۔ BBC کے مطابق پرویز مشرف کے دور میں سابق وفاقی وزیر جہانگیر ترین JDW شوگر میل کے مالک تھے، جنہوں نے 46,920 میٹرک ٹن چینی ذخیرہ کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سابق گورنر پنجاب میاں اظہر پتوکی شوگر میل کے مالک تھے، جنہوں نے 4,808 میٹرک ٹن چینی ذخیرہ کی تھی، اور اسی طرح دیگر مالکان نے مصنوعی بحران پیدا کر کے اربوں روپے کمائے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2003 اور 4 میں 53 ملین میٹرک ٹن گنا کاشت ہوا اور 4 ملین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار ہوئی۔ سن 2004 اور 5 میں 47 ملین میٹرک گنا کاشت کیا گیا اور 3.1 ملین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار ہوئی۔ 2005 اور 6 میں 41 ملین میٹرک ٹن گنا کاشت کیا گیا، جبکہ چینی کی پیداوار صرف 2.4 ملین ہوئی، جبکہ اس سال چینی کی مانگ 3.8 ملین تھی۔ گنے کی پیداوار میں کمی اور چینی کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 1 میٹرک ٹن 1000 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور اگر 1 کلو گرام پر 20 روپے بھی کمائے ہو تو یہ نیک کمائی 2 ارب سے کچھ ہی کم بنتی ہے۔ اگر 21 روپے کلو گرام کی چینی 45 روپے بیچنے کا حساب لگایا جائے تو منافع 24 روپے یعنی 2 ارب 38 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ جہانگیر ترین نے 46,920 ٹن چینی اپنے گوداموں میں روک کر تقریباً 941 کروڑ روپے جیب میں ڈال دیے۔ اسی طرح جہانگیر ترین نے سپیریئر ٹیکسٹائل میل کی مد میں حاصل کیا گیا 247 ملین کا قرضہ اس وقت معاف کرایا جب ظفر اللہ خان جمالی حکومت کو حکومت بنانے کے لیے 1 ووٹ چاہیے تھا۔ اس وقت ایک ووٹ قیمتی تھا، اور سہولت دینے کے لیے یہ سرکولر جاری کیا گیا کہ جو شخص جمالی صاحب کو ووٹ کاسٹ کرے گا اس کے قرضے معاف کیے جائیں گے۔ جہانگیر ترین نے بھرپور پانسا پلٹا اور ظفر اللہ جمالی کی کیبنٹ میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد حبیب بینک کی نجکاری ہوئی، اور اسی دوران جہانگیر ترین نے اپنی 247 ملین کی بیلنس شیٹ کلیئر کروا لی۔ جہانگیر ترین نے مشرف دور میں اپنے 24 کروڑ کے قرضے معاف کروائے۔ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے تحت باہر سے کروڑوں ڈالر کی فنڈنگ آئی تھی تاکہ دیہاتی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر اور دیگر سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ تاہم جہانگیر ترین نے اس فنڈ سے اپنی شوگر میلوں کی طرف جانے والی سڑکوں کو بنوایا۔ مشرف کی حکومت ختم ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے بعد اپنے پیسے کے بلبوتے پر تحریک انصاف میں راج کرنے لگا اور جنرل سیکریٹری بن گیا۔ دھرنوں میں اربوں روپے لاگت آئی۔ پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہونے کے باعث اس کا بھی
रुपया पैसा खर्च हुआ और इसी तरह पार्टी इलेक्शन में होने वाला खर्चे में भी जहांगीर तरीन का बहुत सा शेयर मौजूद है। यूँ समझ लें कि तहरीक इंसाफ के अमीर तरीन अफराद में जहांगीर तरीन सबसे पहले नंबर पर हैं। जहांगीर तरीन ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद इलेक्शन 2018 में भी वो हिस्सा ना ले सके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और दिलचस्प वीडियो के लिए मेरा पेज लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। शुक्रिया।